إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بالرؤوف الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجدا حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار متفق عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون محترم حضرات وزیر محترم حضرات دینی اسلامی بھائیوں بزرگوں ہر طرح کی حمد و ثنا تعریف اور توصیف
بزرگی، بڑائی، عظمت و کبریائی صرف اور صرف اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تنہا ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی ہے، پالنہار ہے۔ بے شمار اور انگنی درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، خاص طور سے خاتم النبیین والمرسلین سید الرسول آقا مکی و مدنی ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، اللہ کے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں، انعامات ہیں۔ اللہ کے تمام احسانات میں سب سے بڑھ کر کے احسان ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو، آپ کو ایمان کی، اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے کسی احسان کا نہیں، صرف اسی احسان کو جتلایا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بادیہ نشین عرب کے دیہات کے لوگ جو نئے مسلمان ہو جاتے تھے، ان میں سے کچھ لوگ جب آپ کے پاس آتے تو آپ سے اس طرح بات کرتے گویا کہ وہ ایمان لا کر کے، اسلام لا کر کے اللہ اس کے رسول پر احسان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی سورہ حجرات کے اندر، یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی لوگ آپ کے پاس آ کر کے اپنے ایمان اور اسلام کو جتلاتے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی آپ کہیے کہ احسان مت جتلاؤ کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اسلام لے آئے ہیں۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا یہ احسان ہے، اللہ کا یہ انعام ہے، اکرام ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی، اسلام کی توفیق دی ہے۔ تو ہمارے اوپر اللہ کے جملہ احسانات میں سے سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنے صحیح دین اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ متفق علیہ ایک روایت ہے، جس کو روایت کرنے والے مشہور صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس حدیث کے اندر یہی بتلایا گیا ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے ہم اپنے ایمان کی حلاوت کو، مٹھاس کو محسوس کریں۔ ہم مومن ہیں، ہمارے اندر ایمان کا چراغ جل رہا ہے، اس ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو ہم کیسے محسوس کریں؟ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام و فرامین پر عمل کر کے ایک طرح کا اطمینان محسوس کریں، شرح صدر ہم کو حاصل ہو۔ ہم کوئی اچھا کام کریں تو مجھے خوشی محسوس ہو کہ اللہ نے مجھے اس کی توفیق عطا کی۔ اگر انسانی بنیاد پر یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو ہم اس پر شرمندہ ہوں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اللہ کے حضور توبہ کریں، استغفار کریں۔ یہ اس طرح کی باتیں اگر ہمارے دل کے اندر آتی ہیں، اس طرح کا احساس ہے، تو یہ سمجھیے کہ ہم ایمان کی چاشنی اور مٹھاس کو پا رہے ہیں اپنے اندر۔ اب اس حدیث کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم ایسا محسوس کر سکتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کنا فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، ایمان کی حلاوت کو پالے گا۔ پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کا رسول دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر محبوب ہو۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اور دوسری چیز وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، بندہ کسی سے محبت کرے تو وہ محبت صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، لا يحبه الا للہ۔ اور تیسری چیز وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، کفر میں پلٹنا، شرک میں پلٹنا اس کو اتنا ناگوار ہو، بعد اس کے کہ اللہ نے اس کو اس سے بچا لیا ہے، اس کو اتنا ناگوار ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا۔ یہ تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، ایمان کی حلاوت کا پالے گا۔ اب آئیے ان میں سے ایک ایک چیز کا تذکرہ ہم تفصیل سے ذرا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے اللہ اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب، بلکہ پہلے نمبر پر اللہ کی محبت سب سے زیادہ، اور یہ محبت ایک مومن کے لیے، ایک صاحب ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، بلکہ فرض عین ہے کہ وہ دنیا اور تمام چیزوں سے، یہاں تک کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر کے سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے کر رہا ہو۔ اگر اس میں کسی قسم کی کمی رہی، کوتاہی رہی، تو سورہ توبہ کی وہ مشہور آیت اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب کی دھمکی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم ابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اے نبی آپ کہیے، لوگوں کو بتلائیے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور تمہارا وہ مال جس کو تم نے کمایا ہے، تمہاری وہ تجارت و کاروبار جس کے خراب ہونے کا تمہیں خدشہ ہے، تمہارے وہ مکانات، وہ بلڈنگیں، وہ حویلیاں جو تمہارے نزدیک بہت محبوب ہیں، یہ ساری چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جان و مال کی قربانی سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو اے لوگوں تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے ساتھ آئے، یعنی اپنے عذاب کے ساتھ آئے۔ معلوم یہ ہوا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر کے سب سے زیادہ ایک مومن کے نزدیک محبوب اللہ، پھر اس کے بعد اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مومنوں کی صفت بیان کی ہے کہ مومن حقیقت میں سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے۔ ابھی وہ آیت پڑھی گئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں یعنی مشرکین جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے وہ محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لیکن جو اہل ایمان ہیں، جو مومن ہیں، ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اللہ کی ذات ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان تو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ ایک دوسری مقام پر اللہ تعالیٰ نے مومن ہی کی صفت بیان کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ
فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا، ہٹ جائے گا، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، من یرتد منکم عن دینی فسوف یاتی اللہ بقوم، اللہ اس بات پر قادر ہے تمہیں فنا کر دے، ختم کر دے، اور تمہاری جگہ پر اللہ ایسی قوم کو لائے، ایسے لوگوں کو لائے، یحبہم ویحبونہ، کہ وہ اللہ ان سے محبت کرے اور وہ لوگ اللہ سے محبت کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں اللہ کے مقابل میں ہمیں محبوب ہیں، یہ مال، یہ اولاد، یہ مکانات، یہ بیٹے، یہ خاندان، یہ رشتہ دار، ناطے دار، تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ ہم کو فنا کر دے اور ہماری جگہ پر ایسی قوم کو لائے، ایسے لوگوں کو لائے جن سے اللہ محبت کرے اور وہ لوگ اللہ سے محبت کریں۔ میرے بھائیوں، ابھی ہم نے بتلایا کہ تمام محبتوں کا جو سرچشمہ ہے وہ اللہ کی ذات سے محبت ہے۔ جتنی بھی محبتیں ہیں سب اللہ کی محبت کے تابع ہیں، یہاں تک کہ ہم آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے ہیں وہ محبت بھی اللہ کی محبت کے تابع ہیں۔ ہم اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا اور اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم اپنے باپ سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، خاندان اقارب سے بھی ہم اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت اللہ تعالیٰ نے ہم کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کی وہ آیت کہ ماں باپ بھی اگر شرک پر مجبور کرے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اے انسان، اے مومن، اگر تیرے ماں باپ تجھے شرک پر مجبور کریں تو میری محبت کا تقاضا ہے ان کی بات نہ مانو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی محبتیں ہیں سب اللہ کی محبت کے تابع ہیں۔ اس ضمن میں، اس معاملے میں ہم اگر نبیوں کی زندگی پر نگاہ ڈالیں، نبیوں کی جماعت، اس کائنات کی سب سے مقدس جماعت جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے، 25 نبی تو ایسے ہیں جن کا اللہ نے نام بنام اپنی کتاب قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ ان نبیوں کی زندگی آپ پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور ان کی زندگی کے حالات واقعات پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر نبی، ہر پیغمبر وہ اللہ کی ذات سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا۔ نبیوں کی زندگی ہمارے لیے راہ عمل ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تمام نبیوں کی بات نہ کر کے ایک نبی جن کا ہم ذکر ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر سنتے ہیں، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ لے لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ کو، وہ باپ جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا مالدار آدمی تھا، بادشاہ کا قریبی تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے مشرک باپ کو توحید کی دعوت دی، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا جان آپ شیطان کی عبادت مت کریں، شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان مجھے ڈر ہے اگر آپ شرک پر باقی رہیں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ ایک بیٹا اپنے مشرک باپ کو کس طرح نصیحت کرتا ہے؟ مشرک باپ نے کیا جواب دیا؟ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ آزر نے کہا، سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کے والد نے کہا، اے ابراہیم لگتا ایسا ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تم ہمارے ان معبودوں سے نفرت کرتے ہو، اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئے لارجمنک، ہم تم کو سنگسار کر دیں گے، پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیں گے، واہجرنی ملیا، اور سرے دست تم ہمارے گھر سے نکل جاؤ، چھوڑ دو یہ گھر۔ یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اللہ کی محبت کے آگے اپنے باپ کو، باپ کی دولت کو
माल और दौलत को आड़े आने दिया, एक सेकंड के लिए, एक लम्हा के लिए आड़े नहीं आने दिया। फौरन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा सलामुन अलैका सास्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु काना बी हफिया। अब्बा जान सलाम सलाम कह करके घर को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, बाप की दौलत को छोड़ दिया। कहा सलामुन अलैका सास्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु काना बी हफिया। सलाम करके घर को छोड़ दिया। ये सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह से कितनी सच्ची मोहब्बत थी कि अल्लाह की मोहब्बत के आगे बाप को, बाप की दौलत पर लात मार दी। यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही की जिंदगी आप देखें, कदम कदम पर अल्लाह की मोहब्बत झलकती है। बादशाह वक्त ने तौहीद के जुर्म में एक बहुत बड़ी आग में डाले जाने का फैसला कर लिया। इब्राहिम को आग में डाल दिया जाए। आप सुनते हैं, जानते हैं, बहुत बड़ी आग जलाई गई। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें डालने का फैसला किया। क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक सेकंड के लिए झिझके? एक सेकंड के लिए क्या अल्लाह की मोहब्बत के सामने रुकावट बनने दिया उस आग को? हरगिज नहीं। अपने आप को आग के हवाले कर दिया। अल्लामा इकबाल कहते हैं बेखतर कूद पड़ा, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अल्लामा इकबाल ने अल्लाह से सच्ची मोहब्बत को इश्क से ताबीर किया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अक्ल को सामने नहीं लाया, दुनिया की कोई लालच सामने नहीं लाया, अपने आप को फौरन आग के हवाले कर दिया। जिससे सच्ची मोहब्बत थी उसने फौरन कहा या नारो कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग तू मेरे खलील पर गुले गुलजार बन जा। यही सैयदना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। 80 साल की उम्र हो गई, औलाद की नेमत से महरूम है। नाले नीम शबी, बहुत सारी दुआओं के बाद अल्लाह ने एक होनहार लड़का अता किया। दुआ की रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे कोई सालेह औलाद दे दे, नेक औलाद दे दे। अल्लाह ने दुआ कबूल की। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में एक फरमा बरदार, एक हलीम, एक बुर्दबार लड़की की पैदाइश हुई। अभी बच्चा पैदा हुआ अम्मा हाजरा से, शीरखार है, दूध पीता है। अल्लाह की तरफ से ये हुक्म मिला, मेरे खलील इब्राहिम अपने इस अकलौते बेटे को, अपनी इस एक अदद बीवी को ले जा करके मक्का की बेआबो गयाह मैदान में छोड़ आओ, जहां ना दाना है, ना पानी है, ना चरिंद है, ना परिंद है। इब्राहिम खलील क्या करते हैं? नमूना है मेरे भाइयों, नबियों की जिंदगी में हमारे लिए अल्लाह से कैसी मोहब्बत करनी चाहिए। बीवी को लिया, बच्चे को लिया, लंबा सफर करके मक्का की वादी में आए। और इस वक्त जहां जमजम है वहां पर एक बहुत बड़ा दरख्त था। उस दरख्त के नीचे एक मशक पानी, एक थैला खजूर दे करके चलते बने। इब्राहिम खलील है कि जा रहे हैं छोड़ करके बीवी को, बच्चे को, एक थैला खजूर, एक मशक पानी। अम्मा हाजरा पूछती हैं मेरे सरताज कहाँ जा रहे हो, किसके हवाले करके जा रहे हो? इब्राहिम खलील हैं, अल्लाह की मोहब्बत में सरशार हैं, मुड़ कर नहीं देखते हैं। एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा पूछा। और जब पूछा अम्मा हाजरा ने, क्या अल्लाह अमरका बिहाजा, अल्लाह अमरका बिहाजा, मेरे सरताज क्या आपके रब ने इसका हुक्म दिया है कि मुझे यहाँ छोड़कर चले जाओ? तब इब्राहिम खलील मुड़कर देखते हैं, हाँ अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दिया है। अम्मा हाजरा कितनी शाकिरा थी, इज़न लयुज़े आन अल्लाह, तब अल्लाह हमको ज़ाय नहीं करेगा। वो कौन सी चीज थी कि बीवी और शीरखार बच्चे को छोड़ करके चले जाए? ये दर हकीकत अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत थी। यही बच्चा जब बड़ा हुआ, फलम्मा बलगा माउसाए, चलने फिरने के लायक हुआ, अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया, वही नहीं भेजी, फरिश्ते को भेज करके हुक्म नहीं दिया। आप जानते हैं कि सैयदना इब्राहिम ने ख्वाब में देखा कि अपने बेटे को मैं ज़बह कर रहा हूं।
ایک نبی خواب کو حکم سمجھ لیتا ہے، اللہ کے اشارے کو حکم سمجھ لیتا ہے، فوراً مکہ آتے ہیں، بیٹے کو بلاتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے۔ یہ نہیں کہتے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ فرمانبردار بیٹا تھا، نبی کا بیٹا تھا۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جان آپ کو جو اشارہ ہوا ہے، جو حکم ملا ہے، آپ اسے فوراً کر ڈالیے بغیر کسی سوچ بچار کے، آپ مجھے صابر پائیں گے، شاکر پائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ منا گئے، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم، منا گئے، باپ بیٹے تیار ہو گئے، باپ تیار ہو گیا ذبح کرنے کے لیے، بیٹا تیار ہو گیا ذبح ہونے کے لیے، پیشانی کے بل، گال کے بل لٹا دیا۔ وہ اللہ جس سے ابراہیم کو سچی محبت تھی آواز دی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نصر، ابراہیم تم نے تو خواب کو سچا کر دکھایا، تیری محبت کتنی انوکھی ہے، خواب کو سچا کر دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس کا بدلہ دیا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک نبی کا واقعہ ہے۔ ایسے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واقعہ کو پڑھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے، اور بھی نبیوں کی زندگی کے حالات کو پڑھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر بلایا، طور پہاڑ پر بلایا تورات دینے کے لیے، اپنی کتاب دینے کے لیے، اور اتنا بڑا اعزاز، اتنی بڑی عزت کی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہیں گئے، اپنی قوم کے 70 جو کریم لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، چیدہ لوگ تھے، ان کو لے کر کے اپنے ساتھ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اللہ سے ہم کلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مجھے دے گا میری امت کی ہدایت کے لیے۔ قرآن کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے 70 آدمیوں کے ساتھ طور پہاڑ کے قریب پہنچے تو اللہ کی محبت میں اس طرح بے خود ہو گئے، اس قدر بے خود ہو گئے کہ اپنی قوم کے 70 بڑے آدمیوں کو چھوڑ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی اکیلے ہی چلے گئے اللہ کے پاس۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا اللہ کے پاس گئے، اللہ نے سوال کیا، وما جعلک عن قومک یا موسیٰ، وما جعلک عن قومک یا موسیٰ، اے قوم وہ کون سی چیز تھی کہ اپنی قوم کے لوگوں کو چھوڑ کر کے اکیلے تم میرے پاس آ گئے؟ اللہ نے سوال کیا، تم کو تو 70 آدمیوں کے ساتھ آنا چاہیے تھا، وہ کون سی چیز تھی کہ ان کو چھوڑ کر کے اکیلے میرے پاس آ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا، عجلت الیک ربی لترضی، عجلت الیک ربی لترضی، اے میرے پروردگار میں نے اس لیے جلد بازی کی تیری رضا حاصل ہو جائے، تیری خوشی حاصل ہو جائے، تیری رضا اور محبت کو حاصل کرنے کے لیے میں بے خود ہو گیا اور اپنی قوم کے 70 لوگوں کو چھوڑ کر اکیلے تیرے پاس جلدی جلدی آ گیا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے محبت۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے پیارے نبی، تمام نبیوں میں جس کا مقام سب سے افضل، جس سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، اللہ نے آپ کا جس قدر مقام اونچا کیا، جس قدر مرتبہ اونچا کیا، اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سچی محبت میں سب سے اوپر فائز تھے، تمام نبیوں سے اوپر درجہ تھا۔ ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام والتسلیم، تمام نبیوں سے اونچا مرتبہ تھا اللہ سے۔ آپ کی سیرت آپ پڑھیے، مکی زندگی کے حالات آپ پڑھیں، طائف کے حالات آپ پڑھیں، طائف کی زندگی جہاں آپ کو ستایا گیا، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ لہو لہان ہو گئے، آپ بے ہوش ہو کر کے گر گئے،
جب آپ کو ہوش آتا ہے اس وقت آپ نے جو دعا کی تھی، بڑی رقت آمیز دعا کی تھی، وہ دعا آپ پڑھیے، ایک ایک لفظ سے اللہ کی سچی محبت ٹپکتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اے اللہ اگر تم مجھ سے راضی ہے، تم مجھ سے خوش ہے، تو یہ طائف والوں کی تکلیفیں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں تیرے چہرے انور کی خوشی چاہتا ہوں۔ اللہ کی محبت میں ساری تکلیفوں کو آپ بھول جاتے ہیں۔ اور آپ کا یہ جملہ، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ قول اللہ سے کس قدر سچی محبت پر دلالت کرتا ہے۔ ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے کہ میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں قتل کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں قتل کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں قتل کیا جاؤں۔ 3 مرتبہ آپ نے اللہ کے راستے میں قتل ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اللہ سے سچی محبت۔ اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے سچی محبت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ کہتے اپنی دعاؤں میں، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی الی حبک۔ اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، میں ان لوگوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور میں اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو عمل تیری محبت تک پہنچا دے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو جماعت تیار کی تھی، جو ٹیم تیار کی تھی، جنہیں اللہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لیا تھا، وہ ہستیاں کتنی بابرکت تھیں، کتنی خوش نصیب تھیں، جن کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا، جنہوں نے اپنی پیاری پیاری آنکھوں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، ایک لحظہ کے لیے دیدار کیا۔ اللہ نے ان کو صحابہ کا مقام عطا فرمایا اور ان کے بارے میں سرٹیفکیٹ دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وہ صحابہ کرام آپ کی تربیت تھی، اللہ سے کس قدر محبت کرتے تھے، کس قدر محبت کرتے تھے۔ مکہ میں جو لوگ مسلمان ہوئے، جن کو آپ کی تربیت حاصل تھی، مکی زندگی میں کس قدر ستائے گئے۔ آپ اسلام کی تاریخ جانتے ہیں، کس قدر ستائے گئے۔ مکہ کی گلیوں میں کسی کو گھسیٹا گیا، کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر کے ناک میں دھواں دیا گیا، مکہ کی چلچلاتی دھوپ میں ریگستان میں کسی کو ننگی پیٹھ ریگستان پر لٹا دیا گیا، آگ کے انگاروں پر لٹا دیا گیا، کسی کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا، کتنے کو شہید کر دیا گیا۔ یہ جو نئے نئے مسلمان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، صحابہ کرام مکی زندگی میں کون سی چیز تھی کہ یہ ساری تکلیفیں جھیلنے پر ان کو مجبور کر دیا، خوشی خوشی جھیل لیے؟ وہ تھی اللہ کی سچی محبت، اللہ سے سچی محبت۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ایک مومن کے لیے اللہ سے سچی محبت کرنا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ ہم اور آپ مومن ہیں، اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ واقعی ہم کو اللہ سے سچی محبت ہے۔ آئیے ہم اپنی محبت کا جائزہ لیں، محاسبہ کریں کہ واقعی ہم کو اللہ سے سچی محبت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کے راستے میں تکالیف و مشقت کو برداشت کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں کسی قسم کی مالی اور جانی قربانی دے رہے ہیں یا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم کو طلب ہے اس کی، تو یقین مانیں آپ کا دعویٰ سچا ہے، آپ کی محبت اللہ سے سچی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، ماں باپ، بھائی بہن، اعزا قارب، مال و دولت اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، تو میرے بھائیوں ہمارے دعویٰ زبانی ہے، کھوکھلا ہے۔ ہم کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے سچی محبت کریں
اور اللہ سے سچی محبت کے نتیجے میں ہم صحیح معنوں میں اپنے جان و مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار رہیں، مشقت تکلیف اٹھانے کے لیے تیار رہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن کا جان و مال اللہ نے خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ آپ مومن ہیں تو یہ آیت پڑھیے، سنیے، سمجھیے، اللہ نے خرید لیا ہے ایک مومن کے جان کو، ایک مال کو، کس کے بدلے؟ بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے، جنت تو تکلیفوں میں گھری ہوئی ہے۔ ہم اپنے جان کی قربانی، مال کی قربانی، اپنے عیش و عشرت کی قربانی، اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز کی قربانی اگر دیں گے تب اللہ ہم سے راضی ہوگا، اللہ کی سچی محبت ہم کو حاصل ہوگی اور اللہ کی جنت میں بھی ہم کو جگہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی سچی محبت عطا فرمائے، سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہماری ہر مشکل کو آسان فرما دے، اے اللہ ہماری ہر پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ عالم اسلام میں مسلمان جہاں کہیں پریشان ہوں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ ہم میں جو مصیبت زدہ ہے مصیبت سے دور کر دے، مصیبت کو دور کر دے، اے اللہ ہمیں جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں جو مریض ہیں، بیمار ہیں، بستروں پر صاحب فراش ہیں، اے اللہ انہیں شفاء کلی عطا فرما، اے اللہ ان کو تو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمیں جو وفات پا چکے ہیں مرحوم مغفور ہو گئے، اللہ تو ان کی مغفرت فرما، اللہ تو ان کے اوپر رحم فرما، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کے عذابات کو یا قبر کے آزمائشوں کو آسان فرما، اے اللہ ان کے قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کوئی کیاری بنا دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم وأهم وأکبر۔